बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आपकी खिदमत में हाज़िर। बात करते हैं आज मौजूदा हालात पर। हालात किस पर करवट बैठते हैं, मुल्क में क्या हलचल जारी है, क्या होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। सियासतदान किस मगन में हैं, क्या सोच रखते हैं, और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में जो मामला चल रहे हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। और हुकूमत ने भी कुछ ऐलानात किए हैं अपनी मराद ख़त्म करने पे, उस पर भी बात करते हैं। पीटीआई की तरफ से कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हो चुकी हैं। गिरफ़्तारियाँ मीन्स इस तरह जेल भरो मुहिम उन्होंने शुरू की थी, तो उसका भी आगाज़ हो चुका है। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान, नायब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह वगैरह ने गिरफ़्तारियाँ दे दी हैं। जेल भरो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और देखते हैं कि ये अब क्या होता है। क्योंकि इनके पास एक आखिरी पत्ता बचा हुआ था पीटीआई के पास, पीटीआई के इमरान खान के पास। उन्होंने अपनी तो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की करा दी, मगर उसके बाद जेल भरो मुहिम भी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि पीटीआई के सरबराह कब गिरफ़्तारी देते हैं, क्योंकि अवाम उनकी तरफ देख रही है। गुज़श्ता दिन जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और दूसरे उनके साथ रफ़क़ा जो जेल भरो मुहिम में गाड़ी के अंदर बैठे, तो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमने जो किया है, जो कर रहे हैं, उस पे मुतमईन हैं और ये हमारा इनकलाब है और इनकलाब अवाम की खुशहाली लेके आएगा और इसके समरात बहुत अच्छे होंगे। अब देखते हैं कि ये समरात क्या होंगे। और एक चीज़ इसमें आप ऐड करते जाएं कि गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पाकिस्तान पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी शिरकत तो ज़रूर थी, वहाँ पे मौजूद तो ज़रूर थे, मगर बदकिस्मती कह सकते हैं या आवाम के अपने कोई मामलात कह सकते हैं या कोई परेशानी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पीटीआई के वर्कर्स ने, कारकुनों ने गिरफ़्तारी देने से इनकार किया। इनकार इस सूरत में किया कि जब पुलिस के एहलकार वहाँ पर प्रिजनर वैन्स को ठहरा के लाउड स्पीकर पे आवाज़ें लगा रहे थे कि जिन जिन पीटीआई के वर्कर्स ने, कैंडिडेट्स ने, कारकुनों ने गिरफ़्तारियाँ देनी हैं, जेल भरो मुहिम शुरू करनी है, आना है, वो आ जाएं। तो उस वक्त कम व बेश कोई एक दो चार बंदे उनको नज़र आए जो उसके साथ बैठे और एक ही वैन में वो उन्होंने डाल के वो ले गए। क्योंकि वहाँ पे मौजूद तकरीबन 9 के करीब प्रिजनर वैन्स मौजूद थी, उनमें से सिर्फ एक ही प्रिजनर वैन जो थी वो उनको पीटीआई के कारकुनों को या उनके कायदीन को लेकर सेंट्रल जेल की तरफ रवाना हुई। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड करते जाएं, शाह महमूद कुरैशी जब वैन में मौजूद थे, बल्कि कुछ अरसा टाइम गुजर गया, तो उनके तसुरात थे कि हमें तो अंदेशा था कि हमें सीसीपीओ लाहौर के दफ्तर में ले जाया जाएगा और ये तो कहीं हमें और जगह पर ले जा के दे रहे हैं। और ये बयान उनका काफ़ी गर्दिश भी करता रहा और लोगों को इस पर ताज्जुब का भी इज़हार करते रहे कि जब गिरफ़्तारी देनी है, गिरफ़्तारी आपने दे दी है, तो उसके बाद फिर उस पर पछतावा किया। अब कोट लखपत जेल में इनको पहुंचा दिया गया है और आज भी देखते हैं कि कितने लोग गिरफ़्तारी देते हैं, क्योंकि ये गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, एक्सपेक्टेड तो था कि ये बहुत बड़ी गिरफ़्तारियां दे सकेंगे और लोग इनके साथ आएंगे और जेल भरो मुहिम जो है इनकी कामयाब हो जाएगी। तो हमें ये लगता है कि ये जेल भरो मुहिम इनकी जो है इंतहाई नाकाम हो चुकी है और सिर्फ ये कायदीन तक है और कायदीन के अलावा वर्कर्स इनके साथ किसी सूरत में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अवाम मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं और मुल्क का इस्तेकाम उस वक्त होगा जब दोनों पार्टियां, बल्कि तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के किसी एक नुक्ते पे बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बका के लिए इक़दामात उठाएं। जब ये अपनी अपनी मस्जिदें बनाएंगे, अपने अपने मामलात अपने हल कराने के लिए ले आवाम को इस्तेमाल करेंगे, तो अब वो आवाम नहीं रहेगी। सोशल मीडिया ने आवाम में शऊर बेदार किया है और काफ़ी हद तक शऊर बेदार हो भी चुका है। तो इसके साथ साथ और बात करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, उन्होंने एक ऐलानात किए हैं कि हम अपने वज़ीरों की, मुशीरों की और जो मुआविनीन हैं उन सब
یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہیں، مراعات، بجلی و اس کے گیسز کے جو بلز ہیں یہ ہم اپنی جیب سے پے کریں گے اور حکومتی خزانے پہ کوئی بوجھ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایک ہوا کا جھونکا تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرمی سے بھی ریکویسٹ کی، ججز جوڈیشری سے بھی ریکویسٹ کی اور دوسرے اداروں سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے اس عزم اور اس ہمارے جو ولولہ یا جوش ہے یا ہماری جو ایک کمپین ہے اس کا ساتھ دیں، تاکہ ملک کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں مدد مل سکے اور ہمارا جو خسارہ ہے وہ کم ہو سکے۔ تو اس پہ آرمی نے بہت اچھا ریئیکشن دیا۔ آرمی نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے غیر جو جنگی اخراجات ہیں ان میں خاطر خواہ انشاءاللہ کمی بھی لائیں گے، اور وہ بھی ملک پہ اپنے آپ سے پیدا کریں گے یا ان پہ کمی لانے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری اور دوسرے محکمے جن پر کو یہ اوپر ایک سوال ڈالا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی جو مرات ہیں، آپ کی جو آسائش ہیں، آپ کی سہولیات ہیں وہ بھی کم کی جائیں، تو وہ ان پہ آپ کیا رسپانس دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو چاہیے کہ یہ ایسا اقدامات اٹھائیں، اور یہ تقریباً 18 گریڈ سے اوپر جتنے بھی آفیسرز ہیں سب کی مرات بالکل کلوز کر دیں، ان کی سرکاری گاڑیوں کا استعمال بالکل بند کر دیا جائے، چونکہ جتنا بھی پیٹرول حکومت کے کھاتے میں ضائع ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں یا ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اگر یہ پرسنل جیب سے پیٹرول ڈالیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح گھومتے پھرتے رہیں گے اور جگہ جگہ پر جائیں گے اور بے فائدہ جائیں گے، کوئی ان کا ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں پہ ان کا پیٹرول، ان کے ڈرائیور ان کے بچوں کو اسکول لانے تک کے لیے بھی گاڑیاں ان کی استعمال ہو رہی ہیں، اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ قانون نہیں ہوں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ 8 بجے تک مارکیٹیں بند کر دی جائیں اور اس کے بعد 10 بجے تک شادی ہالز بند کر دیے جائیں، اور یہ جب یہ اچھے اعلانات ہیں اب ایسے بھی اعلانات کر دینے چاہیے ان کو کہ اب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ چھٹی کے اوقات کے بعد ان کی کوئی سرکاری گاڑی روڈ پہ نظر نہیں آنی چاہیے، اگر وہ نکلیں، اگر وہ اپنی استعمال میں لائیں، اپنی پرسنل گاڑیوں پہ نکلیں، پرسنل بائکس پہ نکلیں، جو بھی ان کی کنوینس ہے وہ ان کے پاس وہ نکلیں، تو پھر جا کے ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ یہ عوام کا دکھ درد بھی سمجھ رہے ہیں اور عوام کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا سختیاں کرتی ہے، کیا ان پہ عمل درآمد کراتی ہے، اور اس پہ جب تک حکومت سنسیئر نہیں ہوگی، مخلص نہیں ہوگی اور اپنا ایک جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرائے گی تو یہ معاملات چلتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا جو سلسلہ ہے، جس طرح عدلیہ میں عدلیہ کھیلا جا رہا ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا 1100 ارب روپے کے عمران خان کا ایک اسٹیٹمنٹ کل آ چکا ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے 1100 ارب روپے کے جو اپنی منی لانڈرنگ کیسز ہیں وہ ختم کرائے ہیں یا ان کے اوپر انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ اپنے وہ پیسے پاکستان میں لے آئیں جو ان کے باہر ملک میں پڑے ہیں۔ تو ملک کے لیے جب سیریس ہونا ہے، ان کے لیے اقدامات اٹھانا ہے تو پھر ان کو سخت فیصلے بھی کرنے چاہیے۔ سخت فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ عوام کے لیے آپ پیٹرول کی چیزیں بڑھاتے رہیں، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کو اضافہ کیا جائے، یہ سخت فیصلے نہیں ہوتے، یہ آسان فیصلے ہوتے ہیں اور یہ ایک ڈکٹیٹر والے فیصلے ہوتے ہیں جو مقصد ہے کہ وہ اپنی بیٹھ کر اور اپنی ایک رعایا پہ حکمرانی کر کے ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں۔ مشکل فیصلے، سخت فیصلے یہ ہیں کہ جو انہوں نے اب اسٹیپ اٹھا لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کس نیش پر لے جاتے ہیں اور اس کا ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ IMF بھی ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ بھی ڈے پہ ڈے دے رہے ہیں، ٹائم پہ ٹائم مل رہا ہے، چونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ڈسکشن چل رہی ہیں اس پر بھی وہ ابھی تک پاکستان کی جو دوسری قسط لاسٹ قسط جن کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ ہونے والی ہے اس کے لیے نہ کوئی ریلیز ہو سکی ہے، نہ اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایک خوش آئندہ اور چیز ہے کہ چائنا کی طرف سے گزشتہ روز ہمیں ایک 74 کے 70 ارب ڈالر جو تھا وہ انہوں نے $1000 تھا، وہ انہوں نے قسط ہم نے دینی تھی، وہ ایک ری شیڈول ہو چکا ہے۔ اس سے ہمارے ملک کے خزانے کو کچھ تو فوقیت تو نہیں مل سکتی، تقاوت تو نہیں مل سکتی، مگر یہ ہے کہ ہمارا وہ جو اکانومی ہے، جو ہمارے پاس زر مبادلہ ہیں وہ تقریباً سٹیبل رہ سکتے ہیں۔ تو اب حکمرانوں کو مزید یہ اپنی جو آپس کی کھچڑیاں ہیں ان کو پکانے سے گریز کرنا چاہیے، معاملات حل کریں، ایک جگہ پہ بیٹھیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جہاں تک ملک کا وقار بلند کرتے جائیں گے تو عوام بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ جیل برو مہم یا جیالت کے جلسے یہ سب اب ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی یہ جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ
یہ بھی ہم بات کرتے جائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے اس نے بھی ایک اپنی پارٹی کی جو وہ ہے کمپین ہے الیکشن کمپین اندرون خانہ تو انتہائی زوروں پہ چلائی ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان بھر میں اب ورکر کنونشنز اور ان کی جو تنظیم سازی ہے اس کے لیے بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے دیتی ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کو سزا ہوتی ہے، کون بری ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔